بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہم لوگ کرتے ہیں اپنا لیسن نمبر 38. آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب رکھ کے شیئر ضرور کرتے جائیں اور لیکچرز لیتے جائیں اور اپنی فائنل ایگزام کی پریپریشن کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے پیپر میں. اچھا, لیسن نمبر 38 آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے. پچھلے لیسن میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ جب آپ لوگ ڈس اپوائنٹنگ نیوز لیٹرز آپ لوگ کرتے ہیں نا, تو آپ لوگوں نے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے شروع کرنا ہوتا ہے بفر سے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ریزنس دینے ہوتے ہیں. سو دس از دا سیکنڈ اسٹیپ, فالو دا ریزنس. تو ریزنس ہمیشہ وہی ویل ریٹن ہوتے ہیں جو ڈیٹیلڈ بھی ہوتے ہیں, ٹیکٹفل ہوتے ہیں, انڈیویجولائزڈ ہوتے ہیں, ان اپولوجیٹک ہوتے ہیں اور پازیٹیو ہوتے ہیں. ڈیٹیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریزنس کو اس طریقے سے آپ اتنی ڈیٹیل میں اپنے ریزنس بتائیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ لاجیکلی اس کو آپ کے ریزنس کو ایکسیپٹ کر لے. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ ٹیکٹفل کیسے آپ لوگ ریزنس, یعنی کہ آپ لوگوں نے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ جو ہے نا اپنے آڈینس کو یہ ریئلائز کروائیں کہ جو آپ لوگوں نے جس چیز میں وہ فیل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسے پروگرامس کو اوائڈ کرنا ہی اس کے لیے زیادہ بیٹر تھا. ٹھیک ہے, یہ ٹیکٹفل ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اس کو اس کا فائدہ دکھائیں. اس کے بعد انڈیویجول آئی, یعنی کہ آپ یہ ایکسپلین کریں کہ آپ کی جو کمپنی کی جو پالیسیز ہیں وہ لاجیکل ہیں, رادر دین کہ آپ یہ کہیں کہ ہماری کمپنی کی پالیسیز جو ہیں وہ سخت ہیں. تو یہ چیز اگلے بندے کو محسوس نہیں ہونی چاہیے. اس کو یہی محسوس ہونا چاہیے کہ کمپنی کی پالیسیز جو ہیں لاجیکل ہیں, تو ریزن کوئی تھا تو مجھے انہوں نے ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ریزنس ہیں ان اپولوجیٹک ہونے چاہیے, یعنی کہ آپ اپنے ڈیسیجن کے لیے سوری مت کہیں. ٹھیک ہے. پازیٹیو ہونے چاہیے, نیگیٹو آپ لوگوں نے ایکسپریشنز نہیں دینے. ایسے نہیں کہنا کہ یو ڈو ناٹ میٹ آور ریکوائرمنٹس. ایسے یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ اگلے بندے کی جو انسلٹ فیل ہو رہی ہے نا اس میں, کہ میں ان کی امیدوں پہ نہیں پورا اتر رہا. ٹھیک ہے. تو پازیٹیو آپ لوگوں کے ریزنس ہونے چاہیے. تو ریزنس جب آپ کہہ لیتے ہیں تو اگلا اسٹیپ آپ لوگوں کا آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ریفیوزل دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے وہ جو بیڈ نیوز جو آپ لوگوں نے سنانی ہوتی ہے نا, وہ بیڈ نیوز اب یہاں پہ آپ لوگوں نے سنانی ہے. تو جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس میں 3 ٹیکنیکس ہوتی ہیں. پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈس اپوائنٹنگ نیوز کو ڈی ایمفیسائز کریں, یعنی اس کو ایسی سینٹینس کے ایسے اسٹرکچر میں رکھیں یا اس طریقے سے آپ اس کو بولیں, اس کو لکھنے کا انداز آپ لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو ایمفیسس پلیسز ہوتی ہیں نا, یعنی کہ اسٹارٹ میں جو ہے وہ شروع میں سینٹینس کے, یہ ہم لوگ ایک لیسن میں اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں. ایمفیسس کے لیے آپ لوگ کیسے اس کو کر سکتے ہیں. سینٹینس کے شروع میں آپ لوگوں نے نہیں دینی, یا آپ لوگ زیادہ ورڈ یوز کر کے کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایمفیسس بڑھ جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو آپ لوگ ڈس اپوائنٹنگ نیوز دیں اس کو آپ لوگ کم لفظوں میں اور کم وقت میں جو ہے اس کو ایک تو آپ لوگ لکھیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی ڈس اپوائنٹنگ نیوز کو کسی کمپلیکس یا کمپاؤنڈ سینٹینس کے درمیان میں لکھیں, یعنی کہ شروع میں بھی کوئی انفارمیشن ہونی چاہیے, درمیان میں کر کے آپ اپنی نیوز لگائیں, اور پھر آخر میں بھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا کوئی اور آپ لوگ بات کر دیں. کیونکہ ہمیشہ ہم لوگوں نے ایک لیسن میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایمفیسس جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سینٹینس کے شروع اور آخر پہ ہوتا ہے. تو ان 2 جگہوں پہ آپ لوگوں نے اپنی ڈس اپوائنٹنگ نیوز نہیں دینی, مڈل میں کر کے دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ امبیڈ کریں اپنی ڈس اپوائنٹنگ نیوز کو, یعنی کہ پیراگراف کے یا سینٹینس میں کے مڈل میں رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر کیا ہو جائے گا کہ جو آپ لوگوں کی ڈس اپوائنٹنگ نیوز ہے نا وہ لیس امپورٹنٹ لگے گی, اس کے اوپر زیادہ دھیان جو ہے نا وہ لوگوں کا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. جو دوسری چیز آپ لوگوں نے کیا یوز کرنی ہے ریفیوزل دینے کے لیے, کہ آپ لوگوں نے کنڈیشنز بتائیں. کنڈیشنز کا کیا مطلب ہے, آپ ایسے سینٹینسز یوز کریں جس میں آپ لوگ شروع میں اف یا وین لگاتے ہیں. آپ لوگ آڈینس کو بتائیں کہ آپ نے ابھی تو اب وہ نہیں کامیاب ہو سکے, لیکن انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے نا وہ جلد کوئی فیوریبل آنسر ریسیو کریں گے. جیسے آپ ان کو یہ کہیں کہ اگر آپ کے پاس مینیجریل ایکسپیرینس زیادہ ہو تو آپ دوبارہ سے ری اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آڈینس جو ہوتی ہے نا, آپ لوگوں کے جو ریڈر ہوتا ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے کہ اپنی کوالیفیکیشنس کو امپروو کرنے کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. تیسری جو چیز ہے, آپ لوگوں نے آڈینس کو یہ نہیں بتانا کہ آپ لوگوں نے کیا نہیں کیا. آپ آڈینس کو یہ کہیں کہ آپ نے کیا ان کے لیے کیا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ ان کے لیے کیا نہیں کر سکتے, بلکہ آپ یہ کہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور یہ بھی کہیں کہ آپ ان لوگوں کو کیا کریں گے, رادر دین کہ آپ یہ بولیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے کیا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری یہاں پہ اگزامپل اب دی ہوئی ہیں کہ اگر آپ یہ بولیں کہ وی مسٹ ریجیکٹ یور پروپوزل, ہمیں آپ کا پروپوزل ریجیکٹ کرنا ہی پڑے گا, یہ غلط بات ہو رہی ہے نا. آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ ہم نے دوسری کمپنی کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لاسٹ آپ لوگوں کا اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک گڈ ول کے ساتھ کلوز کرنا ہے, یعنی کہ ایسا آپ لوگوں نے کلوز رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی آڈینس کے جو مائنڈ میں آپ کا جو امیج ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ڈسٹارٹ نہ ہو. تو اس کے لیے گائیڈ لائنس یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے پازیٹیو رہنا ہے. پازیٹیو آپ لوگوں نے کیسے رہنا ہے, ایک تو جب آپ اینڈ پہ آ کے آپ لوگوں نے اپولوجائز بھی نہیں کرنا, معافی بھی نہیں مانگنی, اور اینڈ پہ آ کے دوبارہ سے آپ لوگوں نے ڈس اپوائنٹنگ نیوز بھی نہیں ٹھوک دینی, اور دوبارہ سے جو آپ لوگوں نے ریزن جو پہلے بتا چکے ہیں وہ ریزنس بھی آپ لوگوں نے دوبارہ نہیں بولنے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں کرنا کہ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ڈیسیجن کو جو ہے وہ سمجھیں گے, ایسے آپ لوگوں نے یہ بات نہیں کرنی, اوائڈ کریں اس چیز کو. اس کے علاوہ آپ لوگ لمٹ کریں فیوچر کورسپونڈنس کو. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ زیادہ لوگوں اگلے بندے کو
زیادہ ایڈیشنل کمیونیکیشن کے لیے انکریج تب ہی کریں جب آپ نے فیوچر میں ان کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھنا ہے، ورنہ آپ لوگ جب ریجیکٹ کر دیا ریلیشن ختم تو آپ ان کو ایڈیشنل کمیونیکیشن کے لیے انکریج نہ کریں، ٹھیک ہے. ان کو ایسے نہ کریں، نہ کہیں کہ اگر آپ کی کوئی فردر کوسچنس ہیں تو آپ ہم سے پوچھیں، ایسے نہیں کہنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. آپٹیمسٹک رہیں اباؤٹ دا فیوچر. آپٹیمسٹک کا مطلب ہوتا ہے اچھی امید لگانا، فیوچر کے بارے میں اچھی امید اپنے ذہن میں رکھیں. آڈینس کو یہ مت ریئلائز کروائیں کہ وہ دوبارہ سے پرابلمس کی ہی توقع کریں. آپ ان سے یہ نہ کہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی زیادہ پرابلمس، اگر آپ لوگوں کو دوبارہ کوئی پرابلم ہو تو پلیز آپ ہمیں وہ بتائیں، ٹھیک ہے. ایسے کویشچن نہیں، پرابلمس بس ختم ہو چکی ہیں پرابلمس. اپنے فردر جو ہے کوئی بھی پرابلم نہ ان سے لینی ہے نہ آپ نے دینی ہے. سنسیئر رہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایسے سینٹینسز جو کہ انسنسیئرٹی کو شو کرتے ہیں ڈس اپوائنٹنگ نیوز کے حوالے سے وہ آپ لوگ نہ لگائیں. کانفیڈنٹ رہیں. آپ یہ شو کریں آڈینس کو کہ ڈونٹ شو اینی آڈینس اباؤٹ کیپنگ اے پرسن ایز اے دا کسٹمر. آپ لوگوں نے آڈینس کو یہ نہیں شو کروانا کہ آپ ابھی بھی اس کے کوئی کسٹمر ہیں یا آپ کا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے. کانفیڈنٹ رہیں، بس بات اب ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ایسے نہیں کہنا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ دوبارہ بزنس ہمارے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے. بھائی جب ختم ہو چکے بزنس تو ایسی بات آپ لوگوں نے کیوں کرنی ہے. کانفیڈنٹ رہیں آپ لوگ. اس کے بعد اب پہلی جو ٹائپ ہے ہماری ڈس اپوائنٹنگ نیوز لیٹر کی، وہ ہے ہماری ریفیوزنگ ریکویسٹ فار انفارمیشن. یعنی کہ کوئی آپ سے انفارمیشن مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اب وہ انفارمیشن نہیں دے سکتے، نہیں دینا چاہتے. تو آپ کے دو طریقے ہیں. آپ انڈائریکٹ اپروچ سے بھی کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹ اپروچ سے بھی کہہ سکتے ہیں. آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ نے ہم سے سیلس پروموشن کے بارے میں انفارمیشن مانگی تھی کہ ہم آپ کی جو ہے نا ریسرچ میں آپ کی مدد کریں تاکہ سیلس کی جو ہے نا آپ لوگ پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کمپنی کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی جو سیلس فگرز کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہم آپ کو دے سکیں، ٹھیک ہے. ہماری پالیسی کے خلاف ہے یہ بات، تو ہم آپ کو یہ جو ہے نا نہیں دے سکتے. تو اس طریقے سے آپ ریفیوز کریں کہ آپ اگلے بندے کو انفارمیشن نہیں دے سکتے. ہمارا آج کا یہ لیسن ہو گیا ہے کمپلیٹ. مزید جو ڈس اپوائنٹنگ لیٹرز ہیں ہم لوگ اپنے نیکسٹ لیسن میں جو ہے وہ پڑھیں گے. میرے چینل کو لائک سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. اللہ حافظ.